نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کل ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، اور اس کے متصل ساتھ آج کا یہ جمعہ اتفاقی طور پر اللہ کی قدرت سے آ جانا، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج میں ایسے مضمون پر گفتگو کروں جو میں نے بھی زندگی میں کبھی بیان نہیں کیا، اور عام طور پر اتنی تفصیل سے یہ بیان کیا بھی نہیں جاتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی، کہ عیدین کے مکمل مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میرے خطبے کا وقت مجھے اتنی ہی اجازت دیتا ہے، تقریباً 20 مسائل عیدین کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، کچھ ہر قوم کے لیے کوئی خوشی کا، جشن کا دن ہوتا ہے جس میں وہ سالانہ طور پر اس کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے بھی سالانہ دو تہوار ہیں مسلمانوں کے، اور یہ تہوار کسی انسان نے نہیں دیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دو تہوار ملے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یکم شوال اور 10 ذو الحجہ کا دن، یہ مسلمانوں کے خاص طور پر سال بھر میں عید کے دن ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، داخل علینا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِ الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ، میرے پاس انصار کی لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں تھیں جو گا رہی تھی، تغنیان، گانا گا رہی تھی۔ کون سا؟ بما تقاولت بہ الانصار یوم بعاث، جب انصار کی بعاث کے دن جنگ ہوئی، جو جنگ کے دن انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے اور بڑوں کے اور جوان مردوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے جو بہادری کے اشعار پڑھے، تو وہ اشعار وہ پڑھ رہی تھی۔
وہ دو لڑکیاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وذالک فی یوم العید، اور یہ عید کے دن معاملہ پیش آیا. وہ میرے پاس تھی، وہ اشعار پڑھ رہی تھیں، اپنے آباء و اجداد کے قصے اشعار میں بیان کر رہی تھی بہادری کے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، کیا یہ گانے کے آلات شیطان کے آلات اللہ کے رسول کے گھر میں؟ اس طرح کی بولیاں، یہ گنگنانا اللہ کے رسول میں یہ شیطان کے مزامیر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا یا ابا بکر ان لکل قوم عید، ان لکل قوم عید وہذا یوم عیدنا. اے ابو بکر، ہر قوم کا کوئی عید کا، تہوار کا، خوشی کا دن ہوتا ہے. یہ آج ہمارا عید کا دن ہے، ان بچیوں کو گانے سے آج تو منع مت کرو. لیکن اس سے غیر شرعی اشعار مراد نہیں ہیں، عشق مشوقی کے اشعار مراد نہیں ہیں. جیسے نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، ہم اپنے ملی نغمے پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی اپنے آباء و اجداد کی تعریف میں اپنے وطن، اپنے علاقے، کوئی بھی اس طرح کے جن کے اندر کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو، تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں. اور یہی بچیاں پڑھ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہمارے عید کا دن ہے، اس عید کے دن میں خوشی منانا ہے، جشن منانا ہے، لیکن اسلام کے تابع رہتے ہوئے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مدینہ والوں کے لیے وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبَانِ فِيهِمَا فَقَالْ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن سال بھر میں ہوتے تھے جن میں وہ خوشی مناتے تھے، کھیلتے کودتے تھے. تہوار کے طور پر 2 دن منائے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیا ہیں؟ انصار نے کہا کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں کے اندر سال میں کھیل کود کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بات بڑی غور طلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد عبد لکم، ان اللہ قد عبد لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر. یہ سنن نبی داود میں، سنن نسائی میں، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اب ان 2 دنوں کو جن کو زمانہ جاہلیت میں تہوار کے طور پر، عید کے طور پر تم مناتے تھے، اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں ایسے 2 دن عطا کر دیے ہیں جو ان 2 دنوں سے بہتر ہیں، اعلیٰ ہیں، خیر والے ہیں. وہ 2 دن کون سے ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ایک عید الفطر کا دن ہے. اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے، علمی نقطہ، کہ مسلمانوں کے عید کا دن بھی مسلمان اپنی مرضی سے نہیں بناتے بلکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. مسلمانوں کا سالانہ تہوار کا دن، جشن کا دن، عید کا دن، وہ بھی مسلمان اپنی مرضی سے نہیں بناتے بلکہ مسلمانوں کی عید کا دن جس کو مسلمان عید سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قد ابدلکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ نے تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دیا ہے. ہماری عید کے دن بھی آئے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مشروع قرار دیا ہے. یہ 2 دن اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے خوشی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کے طور پر دیے ہیں. ہم ان میں خوشی منا سکتے ہیں اور ان کو تہوار کے طور پر ہم مناتے ہیں. ان کے علاوہ سال بھر میں مسلمانوں کے لیے سالانہ عید کا کوئی دن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تیسرا دن عید کے طور پر ہمیں دیا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن ہی دیے ہیں، ہم 2 دنوں میں ہی سال بھر میں عید مناتے ہیں۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ نکلتا ہے کہ ہر قوم کی، ہر اہل مذہب کی، ہر اہل علاقہ کی، ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی الگ شناخت ہے۔ یہ یوم الاضحیٰ، یوم الفطر، یہ عید کا دن ہمارا شعار ہے۔ جو عید الفطر مناتا ہے ہم اس کو مسلمان اہل قبلہ سمجھتے ہیں۔ جو عید الاضحیٰ میں ہمارے ساتھ آتا ہے، عید پڑھتا ہے، عید مناتا ہے، وہ اہل قبلہ ہے، مسلمان ہے۔ لیکن کرسمس والے ہمارے ساتھ عید الفطر کی نماز میں شریک، یار بول چھوڑو، کرسمس میں والے ہمارے ساتھ عید الفطر میں شریک نہیں ہوتے، عید الاضحیٰ میں شریک نہیں ہوتے۔ ان کا عید کا دن الگ ہے، ہمارے عید کے دن الگ ہیں۔ یہ 2 ادیان کے اندر پہچان کی علامت ہے عید۔ یہ 2 جو تہوار ہوتے ہیں کسی قوم کے، کسی اہل دین کے، وہ اس کی پہچان ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ عیسائی ہیں، یہ 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ 1 شوال کو عید مناتے ہیں یا 10 ذوالحجہ کو عید مناتے ہیں۔ اور ہماری عید کا دن ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے اسلام کے تابع، لیکن ہم 25 دسمبر کو کرسمس کا کیک نہیں کاٹیں گے 25 دسمبر کو، کیونکہ وہ ہماری عید نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ نمبر 2 عیدین کے تعلق سے۔ دوسرا مسئلہ، عید الفطر کے دن کچھ کھا پی کے جانا، خاص طور پہ کھجوریں کھا کے جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، اور عید کی نماز سے فارغ ہو کے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ کے کھاتے تھے۔ عید الفطر میں کھا کے جانا یہ سنت ہے، اور عید الاضحیٰ میں کھائے بغیر جانا اور واپس آ کے کھانا یہ سنت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات وفی روایت ویاکلہن وطرا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 953 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے نکلتے تو کچھ کھجوریں کھا کے نکلتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں تاک تعداد میں کھاتے تھے، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں نہیں۔ بریدہ بن حسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کے نکلتے تھے۔ عطا بن ابی رواح کہتے ہیں ہمیں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا عید الفطر کے دن تو کوشش کر کہ کھائے بغیر نہ نکلے۔ عطا بن ابی رواح کہتے ہیں جب سے میں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے یہ سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ عید الفطر کو کچھ کھا کے نکلنا، کہتے ہیں میں کچھ بھی کھا لیتا ہوں، کوئی لقمہ مل جائے، کوئی ٹکڑا روٹی کا مل جائے، کوئی کھجور مل جائے، کوئی دودھ پینے کے لیے کوئی دودھ مل جائے، 2 گھونٹ 4 گھونٹ میں وہی پی کے نکلتا ہوں، عید الفطر کے دن کھائے پیے بغیر نہیں نکل۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کو کھائے بغیر نکلنا ہے، واپس جا کے کھانا ہے۔ قربانی کا گوشت، کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت ہی کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر قربانی کا گوشت تب تک آپ کو میسر آ جائے اور آپ اتنا صبر کر سکتے ہوں جو کہ میں نہیں کر سکتا تو پھر آپ کھا لیں قربانی کا گوشت، ورنہ کوئی پابندی میرے بھائی نہیں ہے، ورنہ کوئی پابندی نہیں ہے، بس اتنی سنت پوری ہو گئی۔ اچھا، رات کو ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے، اس نے کہا ہے کہ کچھ لوگ عید الاضحیٰ کو کھا کے نہیں جاتے اور واپس آ کے کھاتے ہیں، یہ جس دورانیے میں کھاتے نہیں ہیں اس کو روزہ قرار دیتے ہیں اور اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ باطل بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، حرام ہے ان 2 دنوں کا روزہ۔ اور اسلام میں کوئی ایسا روزہ نہیں جو 2-4 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہو، وہ بچوں کا روزہ ہوتا ہے نا زور تک، پھر 10-12 بجے وہ بچوں کا روزہ ہوتا ہے، وہ ہم ویسے ان کو کہہ دیں چل تیرا آدھا روزہ ہو گیا۔ اسلام میں کوئی ایسا روزہ نہیں ہے جو آپ صبح خالی پیٹ اٹھے، نہا دھو کے عید کے لیے جائیں، 8 بجے 9 بجے واپس آئیں تو آج کا روزہ افطار ہو جائے۔ اسلام کے اندر روزہ وہ ہے، فرضی ہو یا نفلی ہو، وہ طلوع فجر صادق سے، طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک وہ روزہ رہتا ہے۔ یہ شارٹ روزہ اسلام میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو روزہ کہنا یہ خود روزے کے نام پر تحریف ہے اور یہ باطل بات ہے کہ اس کو روزہ کہا جائے۔ اگلا مسئلہ، مسئلہ نمبر 3،
عید کے دن غسل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن تخصیص کے ساتھ غسل کرنے کی کوئی فضیلت یا حکم مروی نہیں ہے، لیکن عیدین کو جمہور اہل علم اکثر مسائل کے اندر زیب و زینت کرنا، نہانا، غسل کرنا، اس میں جمعے پر ہی قیاس کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کی ترغیب دی ہے، آپ نے حکم دیا ہے، تو لہٰذا عید کے دن بھی یہ بھی اجتماع کا دن ہے، مسلمانوں کے اکٹھ کا دن ہے، بلکہ جمعات کے اکٹھ سے بڑا اکٹھ ہوتا ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا اس میں بھی غسل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کے دن غسل کرنا سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ عید کے حوالے سے کوئی خاص حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، الا یہ کہ اس کا جمعے والا حکم سمجھ لیا جائے۔ اور ویسے بھی ہر حال کے اندر نماز پڑھنی ہے نا، تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے، کم از کم وضو تو کرنا پڑے گا، اور غسل کرے گا تو غسل وہ وضو سے بڑی عبادت ہے، وضو بھی عبادت ہے اور غسل کرنا مسنون وہ بھی عبادت ہے، تو اب بڑی عبادت کر کے آئے گا، زیادہ زیب و زینت اور زیادہ طہارت اس میں ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں امام مالک نے موطا کے اندر کتاب العیدین میں یہ حدیث لائے ہے، کان ابن عمر یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے غسل کرتے تھے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام مالک اور سیدنا عبداللہ ابن عمر کے درمیان ایک ہی راوی ہے، نافع، جو سیدنا عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، زیب و زینت کرنا، جمال اختیار کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ عید کے دن کے لیے ایک مشروع عمل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، موطا امام مالک میں بھی موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جبہ لیا جو ریشم کا تھا، استبرق من استبرق، موٹی ریشم کا، لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ابتا ہذہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جبہ خرید لیجئے۔ کیوں خرید لیجئے؟ کچھ مواقع آتے ہیں جس میں جبہ پہننا چاہیے۔ تجمل بها للعید والوفود، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ریشم کا جبہ لے لیجئے تاکہ آپ عید کے دن اس کے ساتھ زیب و زینت اختیار کریں، اور آپ کے پاس غیر ممالک کے وفد آئیں تو آپ ان کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ لے کر آئے، ریشم کا جبہ تھا، فرمایا اللہ کے نبی آپ اس کو خرید لیں تاکہ آپ عید کے دن اس کے ساتھ زیب و زینت اختیار کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریشم کا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس حوالے سے پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، یہ ریشم کا لباس وہ پہنے گا جس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے مردوں میں سے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عید کا ذکر کرنا کہ عید کے لیے آپ تجمل اختیار کریں اور زیب و زینت اختیار کریں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے ہاں یہ بات راسخ تھی، صحابہ کے ہاں، کہ عید اور جمعات کے لیے خصوصی طور پر زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 5 عید کے تعلق سے، راستہ تبدیل کرنا۔ جب آپ آتے ہیں ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے واپس جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، صحیح بخاری کے اندر 986 نمبر روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب عید کا دن ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلتے، راستے کو جاتے اور راستے سے اور واپس دوسرے راستے سے آتے۔ آپ ایک گلی سے آئے ہیں نا، واپسی پہ دوسری گلی پہ چلے جائیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، ایک ہی گلی ہے، ایک ہی روڈ ہے، ایک ہی جی ٹی روڈ ہے، تو بھائی چلو جی ٹی روڈ پہ تو ویسے بھی تبدیل ہو جاتا ہے راستہ، تو اگر آپ کا ایک ہی روڈ ہے اس پہ، یا ایک ہی گلی ہے، آپ نے اسی گلی سے آنا ہے، اسی گلی سے واپس جانا ہے، تو بھائی آپ گلی کے دائیں جانب آئے تھے نا آتی وقت، واپسی پہ آپ بائیں جانب چلے جائیں، یہ آپ کا راستہ تبدیل ہو جائے گا۔ بہرحال اس سنت کو نہ چھوڑیں۔ اس سنت دیکھنے کے اندر کوئی اتنا بڑا عمل نہیں معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور راستے سے گئے اور راستے سے واپس آئے، لیکن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
امت کے ہاں مقام کیا ہے، اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عید کے دن صرف راستہ اور گلی تبدیل کرنے کا بھی کیا لذت ہے کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن راستہ تبدیل کیا تھا۔ پیدل آنا اور سوار ہو کے آنا، جمعے کے دن تو یہ بات معلوم ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جمعے کے دن تو یہ بات معلوم ہے کہ جمعے کے دن جو بندہ پیدل آئے گا، سوار ہو کے نہیں آئے گا، اس کو فلاں 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 اتنا اتنا اجر ملے گا، اس کی طرف میں نہیں جاتا، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ لیکن عید کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ جو پیدل آئے تو اجر زیادہ ملے گا اور اگر سوار ہو کے آئے تو اجر کم مل جائے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے، چونکہ اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں تھی، تو امام بخاری نے باب باندھا باب المشی والرکوب الی العید، باب ہے عیدگاہ کی طرف پیدل چل کے جانے کا اور سوار ہو کے، دونوں طرح جائز ہے۔ نماز عید کا وقت، مسئلہ نمبر 7، نماز عید کا وقت کیا ہے؟ یزید ابن خمیر الرحابی بیان کرتے ہیں، قال خرج عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن بسر صحابی رسول، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن بسر لوگوں کے ساتھ نکلے فی یوم عید الفطر او اضحیٰ، عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن جناب عبداللہ ابن بسر صحابی رسول نکلے۔ فانکر ابطاء الامام، تو انہوں نے بہت غلط محسوس کیا اور انہوں نے ناپسند کیا امام کے تاخیر سے آنے کو، کہ تاخیر سے نماز پڑھا رہے ہیں، تاخیر سے خطبہ دے رہے ہیں۔ کہا جس وقت میں یہ امام صاحب تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کے دور میں تو اس وقت کے اندر ہم نماز پڑھ کے خطبہ سن کے فارغ ہو چکا ہوتے تھے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی جلدی سے جلدی نماز عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، جلدی سے جلدی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور صحابی رسول کے سامنے اس کو تاخیر کی گئی تو انہوں نے برا جانا کہ اس وقت تک تو ہم فارغ ہو چکے ہوتے تھے جس وقت کے اندر ابھی امام صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ بھائی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ بھائی رہتا ہے 11:40 45 48 منٹ تک، جس کو آپ زوال کا وقت کہتے ہیں، تب تک عید کا وقت ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جلدی سے جلدی پڑھا جائے، جیسے عبداللہ بن بسر کی آپ نے حدیث سن لی۔ مسئلہ نمبر 8، عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز عید سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کوئی نماز پڑھنا ثابت ہے، نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے، ہم تو مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اس مسئلے میں بھی اب ہم اہل حدیث نہیں رہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جو شخص مسجد میں آتا ہے، اب اس کے سامنے یہ اختلاف مسئلہ موجود ہے کہ مسجد کے اندر تحیۃ المسجد ہے، لیکن عیدگاہ کے اندر کوئی تحیۃ المسجد نہیں ہے۔ تو اب جو شخص نماز عید سے 8 منٹ 10 منٹ 5 منٹ 4 منٹ پہلے آ رہا ہے، اب عید کی نماز سے پہلے تو کوئی نماز نہیں ہے، بعد میں بھی کوئی نماز نہیں ہے، لیکن مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے، تو اب کیا وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ میرے بھائی پڑھے گا۔ کیوں؟ تحیۃ المسجد کا تعلق نہ کسی وقت کے ساتھ ہے، نہ کسی شرط کے ساتھ ہے، نہ کسی اور نماز کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض واجب بہرحال نہیں ہے۔ تو اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ اس کے بعد نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، لم یصلی قبلها ولا بعدها، اس کے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ مسئلہ نمبر 9 اور انتہائی اہم مسئلہ نماز عیدین کے طریقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو کہ بڑا اختلاف ہے۔
نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں۔ زیادہ تر حدیث مرفوعہ اور موقوفہ یعنی صحابہ سے یہ دلالت کرتی ہیں، جو حدیث سیاح ہیں، کہ پہلی نماز عید کی پہلی رکعت کے اندر قرات شروع کرنے سے پہلے 7 زائد تکبیرات کہے گا امام، اور دوسری رکعت کے اندر تکبیر انتقال جو دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت امام کہتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری رکعت کی قرات سے پہلے 5 زائد تکبیرات کہے گا، تو یہ ہو جائیں گی ٹوٹل 12 زائد تکبیرات عید کی 2 رکعتوں میں۔ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات اور دوسری رکعت کے اندر 5 زائد تکبیرات۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کئی جگہ پر 6 کا اور 9 کا اور روایات ہیں، لیکن ان میں کلام ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً 12 کی جو تعداد ہے وہ ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ روایت میرے بھائیو سنن نبی داؤد میں 1149 نمبر ہے، 1150 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر 1280 نمبر ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحی فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیۃ 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات کہتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 زائد تکبیرات کہتے تھے۔ کتنی ہوگی؟ 7 اور 5 12 تکبیرات۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الاخرۃ، پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات ہیں۔ یہ روایت سنن نبی داؤد میں 1151 نمبر اور سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے حسن سند کے ساتھ۔ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی عید 12 تکبیرات، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں 12 تکبیرات زائد کہی ہیں، پہلی میں 7 دوسری میں 5۔ امام مالک رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کے شاگرد، نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، شہدت الاضحى والفطر مع ابی ہریرہ فکبر فی الرکعۃ الاولی 7 تکبیرات قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءۃ۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ نافع عبداللہ بن عمر کے شاگرد بیان کرتے ہیں، جو کہ امام مالک کے استاد ہیں نافع، سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مالک نافع اور آگے ابو ہریرہ، 2 بندوں کی سند ہے، بلکہ امام مالک اور ابو ہریرہ کے درمیان ایک ہی بندہ ہے نافع، اور وہ امام مالک کے استاد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز کے لیے شریک ہوا۔ میں نے جناب ابو ہریرہ صحابی رسول کے پیچھے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھی۔ انہوں نے عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت کے اندر قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہیں زائد، اور دوسری رکعت کے اندر دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 زائد تکبیرات کہیں۔ کس نے؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ عمل صرف رسول اللہ سے نہیں بلکہ صحابہ سے بھی ایسے ہی مل رہا ہے۔ یہ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، اور سند کے امام مالک اور ابو ہریرہ کے درمیان ایک ہی راوی ہے، سند میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، ائمہ کے اقوال بھی سن لیجئے، مسئلہ چونکہ اختلافی ہے تھوڑا سا زیادہ وضاحت کر رہا ہوں۔ امام مالک فرماتے ہیں هُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، یہ 12 تکبیرات 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری میں، هُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں بھی یہی مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ امام مالک کا مذہب بھی یہ ہے۔ وقال الامام احمد، امام احمد ابن حنبل نے فرمایا وَبِهَذَا آخُذ، مسائل احمد ابن حنبل ان کے بیٹے عبداللہ کی روایت سے جو آتے ہیں، ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا وَبِهَذَا آخُذُ، میں اسی کو لیتا ہوں کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات، 12 تکبیرات۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہوا قول اہل المدینہ وبہ یقول مالک والشافعی واحمد واسحاق، یہ اہل مدینہ کا عمل ہے اس پر 12 تکبیرات۔ امام مالک کا قول ہے، امام احمد ابن حنبل کا قول ہے، امام شافعی کا یہی قول ہے، امام اسحاق ابن راہویہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اسی طریقے پر پڑھتے ہیں۔
ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے صحابہ ثابت ہے کہ جنازے کی یا عیدین کی جو تکبیرات ہوتی تھی ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا گویٹ دی گل کراں, یہ مسئلہ تکبیرات عیدین دے رفع الیدین کرن دا جہدے چ اسی تے حنفی بھائی بالکل متفق ہاں. یعنی وہ عام نمازوں میں نہیں کرتے, وہ تو انہوں نے 200-400 روایات اٹھا کے انہوں نے کہا نا بھائی منسوخ ہو گئی ہیں. اب اس کی کوئی صحیح سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی بھی رہی ہے تخصیص کے ساتھ, لیکن پھر بھی کیا. چلو الحمدللہ ہم ان کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں. باقی نمازوں میں کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو جذبہ عطا فرما دے. تو یہ اب صحابہ سے بھی ثابت ہے اور یہ عمل درست ہے, ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا. مسئلہ نمبر 10, عیدین کی نماز میں کون سی قرات کی جائے گی؟ وہی جمعے والی. پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے, اور دوسری رکعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الغاشیہ پڑھتے تھے. اب میں متن نہیں پڑھنے لگا, حدیثوں کے حوالے نہیں دینے لگا, بس مسائل بیان کرنے لگا. مسئلہ نمبر 11, نماز عیدین سے پہلے نہ کوئی اذان ہے نہ اقامت ہے. نماز عیدین سے پہلے نہ کوئی اذان ہے نہ اقامت ہے. جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دفعہ, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ عیدین کی نماز پڑھی ہے, نہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دلوائی ہے نہ ہی اقامت کہلوائی. اقامت اور آذان ان دو نمازوں سے پہلے نہیں ہے. مسئلہ نمبر 12, یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جی, یہ بڑا مسئلہ اہم ہے کہ عیدین کے لیے جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے, نماز بعد میں ہوتی ہے. عیدین میں یہ سنت ہے, خطبہ بعد میں دیا جائے گا, نماز عیدین پہلے ادا کی جائے گی. اب ہم نے کہا کہ بھئی آپ پہلے تقریریں کرتے ہیں خطبہ دیتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو تقریر ہوندی ہے نا, وہ خطبہ تے وہ جڑا سی عربی چ دینے ہیں, انہوں نے خطبے کا مفہوم ہی بدل دیا. اب خطبہ خطاب عربی کا لفظ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر رہا ہوں, واز کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, اسی کو تو میرے بھائی عربی میں خطبہ کہتے ہیں. تو انہوں نے خطبے اور تقریر کو ہی الگ کر لیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں اسی خطبہ بعد چ دینے ہیں, اسی عید دا خطبہ بعد چ دینے ہیں, وہ پہلے تو تقریر ہوندی ہے نا, یعنی تقریر چونگے وچ, تقریر چونگے چ آ گئی, وہ پتہ نہیں کدھر سے آ گئی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر لیدا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی عربی تھی, تو ہماری زبان تو اردو ہے, لہٰذا پہلے تقریر کر لو, خطبہ بعد میں عربی میں رکھ لو. تو میرے بھائی خطبہ یہی ہے, واز کرنا, نصیحت کرنا, لوگوں کو بات بتانا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے. کتنے؟ 2 خطبے. آپ 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے, جمعے کی بات کر رہا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس. خطبہ وہی ہوتا ہے جو تقریر ہوتی ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث, نبی پاک کا خطبہ وہ ہوتا تھا جس میں آپ تقریر کرتے تھے. صحابی کہتے ہیں 2 خطبے ہوتے تھے, دونوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے, آپ خطبے میں قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے, لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. تو خطبہ عید سے پہلے ہے, خطبہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہے. سب سے پہلا شخص جس نے اس میں بدعت کی ہے وہ مروان ابن الحکم تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, میں مروان کے ساتھ آیا, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آئے عید کی نماز کے لیے. وہ مدینے کا اس وقت حکمران تھا. اب جب عیدگاہ میں پہنچے تو مروان مجھے ممبر کی طرف کھینچ رہا تھا اور میں اس کو مصلی جائے نماز کی طرف کھینچ رہا تھا. میں نے بڑا کھینچا, بڑا زور لگایا, لیکن ہاتھ چھڑا کے وہ ممبر پہ چڑھ گیا. تو میں نے اس کو کہا یہ کیا ہے, یہ تو سنت کے خلاف ہے, خطبہ بعد میں ہے, نماز پہلے ہے. اس نے کہا ابو سعید خدری جو تو جانتا ہے نا, کا تورے کما تعلم, جو تو جانتا ہے اب اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. بعد اس خطبہ دیے نا, لوگ نماز پڑھ کے چلے جاندے نے, ساڈی تقریر سنن واسطے بہندے. اللہ دی قسم پنجابی ترجمہ کیتا جے, مروان دے ہی الفاظ ہے. انہوں نے کہا لوگ ساڈے واسطے بہندے نہیں ہیں, تے اسی پہلے خطبہ شروع کر لیا. وہ نماز پڑھے بغیر کتنے جان گے؟ جس طرح ہوں تسی بھی نماز واسطے بیٹھے ہو, من لگتا ہے خطبہ سننے واسطے کچھ گھٹ ہی بیٹھے ہون گے. مولوی صاحب کس ٹائم چھوڑیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے. تو مروان نے بھی یہ ہلا نکالا, اس نے کہا بھائی پہلے خطبہ کر دو, نماز کے لیے تو انتظار کریں گے, عید کی نماز نہیں ہوگی تو جائیں گے کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے عیدگاہ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما نبدو به یوم فی یومنا ھذا نصلی, سب سے پہلا کام جو آج ہم کریں گے, سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قربانی کریں گے. سب سے پہلا کام میرے بھائی عید کی نماز ہے. اس کے علاوہ امام کے لیے سترہ,
عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں تو امام کے لیے سترے کا اہتمام کرنا یہ ثابت ہے، دلیل نہیں دوں گا ابھی۔ عورتوں کو عیدگاہ کے اندر لے کر آنا، مسئلہ نمبر 14، عورتوں کو عیدگاہ کے اندر لے کر آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حکم ہے میرے بھائیوں، نبی پاک کا حکم ہے، اور ایسا حکم ہے کہ وہ عورتیں جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی، نماز جنہوں نے نماز چھوڑی ہوئی ہے، نبی پاک نے فرمایا ان کو بھی لے کے آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز تو پڑھیں گی نہیں تو یہ کیا کریں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں بلند کریں گی اور مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہوں گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام عطیہ اس کی راویہ ہیں۔ تو میرے بھائی عورتوں کو بھی لے کے آنا ہے، بچوں کو بھی لے کے آنا ہے، عورتوں اور بچوں کو بھی لے کے آنا ہے، خصوصی طور پر لے کے آنا ہے، اور وہ عورتیں بھی تشریف لائیں جو نماز نہیں پڑھتی۔ اگر مسجد میں جو ہے وہ نماز کا اہتمام ہے تو پھر وہ جو ہے رہائشوں کی طرف بیٹھ جائیں جو مسجد کے حکم میں جگہ نہ آتی ہو۔ ممبر کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ عیدگاہ میں ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں گئے، لہٰذا عید کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے نہیں دیا، تو یہ سنت کے خلاف ہوگا ممبر پہ، بلکہ بیٹھ کے خطبہ دینا ہی تو سنت کے خلاف ہے نا، اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ یہ مولویوں نے عجیب رواج بنا لیا ہے، جوان جوان منڈے اور بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں، مجھے اتنا غصہ آتا ہے، یہ سنت کے خلاف، یہ کوئی لولے لنگڑے ہو گئے ہیں بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں، تو یہ تو سنت کے خلاف ہے نا۔ بلکہ جس نے بیٹھ کے سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا تھا صحابی رسول نے فرمایا تھا انظروا الی ھذا الخبیث، اور اس خبیث کو دیکھو، یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، نبی پاک کی سنت کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے، تو کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے، لیکن ممبر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ممبر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے، اور عید کے خطبے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک، درمیان میں بیٹھنا ہی نہیں ہے تو ممبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ جمعات کے خطبے پہ قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ عیدین کے بھی دو خطبے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین سے صراحت کے ساتھ عید کے دو خطبے دینا، یعنی درمیان میں بیٹھنا، ممبر تو آیا ہی نہیں ہے، یہ تو حدیث میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کے عیدین کے لیے دوبارہ دوسرے خطبے کے لیے اٹھنا ثابت نہیں ہے، جمعات کے لیے ثابت ہے، عید کا ایک ہی خطبہ ہوگا۔ جن لوگوں کو غلطی لگی ہے ان کو اس سے بھی لگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مردوں کو خطبہ دیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے عورتوں کی طرف، پھر عورتوں کو شاید آواز نہیں پہنچی تھی یا مزید آپ نے نصیحت کی، بلال کو ساتھ لے گئے، انہوں نے اس سے سمجھ لیا کہ دو خطبے ہو گئے۔ بھائی مردوں کو پہلے نصیحت کی، عورتوں کو آواز نہیں پہنچی تو عورتوں کو جا کے مزید نصیحت کر دی، اس سے دو خطبے کیسے ہو گئے؟ تو خطبہ ایک ہی ہے عید کا۔ آخر میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس کے بارے میں ادھر میرے حال کرو نا کان ذرا گل دسن لیا تو میں بڑے گویڑ دی۔ میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، میں کہ استاد جی یہ جو تکبیرات پڑھنی شروع کر دیتے ہیں یکم ذو الحجہ سے، نماز پنج گانا کے بعد امام صاحب نعرے مارنے شروع کر دیں پچھلے بھی نعرے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ میرے استاد محترم نے جواب دیا، علمی بات میں بعد میں کروں گا، انہوں نے کہا یہ جو اہل حدیث ہے نا، میرے استاد پٹھان ہے وہ، انہوں نے کہا یہ جو اہل حدیث ہے نا یہ کبھی کبھی سنت کی محبت میں بدعت بھی کر جاتے ہیں، کبھی کبھی سنت کی محبت میں بدعت بھی کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ایک ہے عشرہ ذو الحجہ میں مطلق تکبیریں کہنا، انفرادی طور پر ہر بندہ اپنی تکبیریں کہہ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، یہ 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں، لہذا جو چاہے وہ کرے، لیکن جو خاص تکبیرات ہیں 5 نمازوں کے بعد بلند آواز سے امام بھی اور مقتدی بھی پڑھیں گے، یہ تکبیرات چاند کی پہلی تاریخ سے شروع نہیں ہوتی، کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ نماز پنج گانا کے بعد یہ جو تکبیرات امام اور مقتدی بلند آواز سے کہتے ہیں یہ یکم ذو الحجہ سے کسی نے شروع ہوں۔ یہ کب سے شروع ہوتی ہیں میرے بھائی؟ یہ 9 تاریخ سے شروع ہوتی ہیں، آج شروع ہوئی ہیں، یہ 9 تاریخ سے شروع ہوئی ہیں۔ اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میں نے پچھلا خطبہ دیا تو جمعے کے بعد میں نے تکبیرات نہیں کہی بلند آواز سے، کئی بندے سمجھے ہوں گے مولوی صاحب بھول گئے نے، ایڈی چھیتی اللہ کے فضل میں بھولدا نہیں ہے، تو میں نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا۔ تو یہ جو تکبیرات مقیدہ ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے، جناب عمر سے، جناب علی سے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے، یہ تکبیرات 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد یوم عرفہ سے شروع ہونی ہے اور 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک جاری رہنی ہے۔ اس سے پہلے 5 نمازوں کے بعد
خاص طور پر یہ تکبیرات بلند آواز سے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا آج سے تکبیرات شروع کر دیں اور 5 نمازوں کے بعد بھی پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں، اور اتنی بلند آواز سے پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منا میں تھے، اپنے کبے کے اندر خیمے میں تکبیرات پڑھی، انہوں نے اتنی بلند آواز سے پڑھی کہ منا والوں نے پڑھنی شروع کر دی، حتیٰ کہ سارا منا تکبیرات کی آواز سے گونج پڑا۔ اگلا مسئلہ تکبیرات کون سی پڑھنی ہے؟ بھائی تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ تکبیرات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص سیغے ثابت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن مسعود سے، سیدنا علی سے اور دوسرے صحابہ سے مختلف سیغے ثابت ہیں، وہ پڑھے جائے تو افضل ہے، ورنہ جس کو نہیں آتے صرف اللہ اکبر پڑھے جانا ہی یہی عیدین کی تکبیرات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اعلان کرتا ہوں، نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ کل 5:45 پر کھڑی ہوگی، 45.5 منٹ پر کھڑی نہیں ہوگی۔ کوئی بارش یا کوئی اس طرح کا حادثاتی معاملہ پیش آ جائے تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ پورے 5:45 پر نماز عید کھڑی ہو جائے گی۔ اور اس دفعہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، پہلے بھی میں مختصر کرتا ہوں، انشاءاللہ 6:15 سے پہلے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ویلا کر دوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔